آج کل ٹاک شوز میں نون لیگ کے کچھ سینئر رہنما اپنی پارٹی سے ڈس ایلیوژنمنٹ یا ان کی طرز سیاست سے دوری یا لا تعلقی کا اظہار کرتے نظر آتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے تو ان کے ایک بڑے اہم لیڈر کو دیکھا ہے. میں نے تو اتنا ہی سنا ہے, وہ میرے لیے وہی کافی تھا کہ وہ بھی ہمیں بھی جیلیں نظر آ رہی ہیں اور فلاں ہیں ٹمکاں ہیں, تو برا ہوا تو یہ ہوا تو وہ ہوا. کچھ تو ان کے ذاتی رونے ہیں اور کچھ ریالٹی ہے. یہ نوشتہ دیوار ہے, اٹ از ریٹن آن دا وال. بنیادی طور پہ نون لیگیوں کو پتہ ہے کہ دے آر ڈن اینڈ دے آر ڈن فار ایور. دیکھو پولیٹیکل اینیملز ہیں, پالیٹکس چاہے گندی ہے غلیظ ہے, لیکن یہ خاص طرح کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا, تو وہ ان کو خوشبو آ جاتی ہے. جیسے جانوروں کو زلزلے کی آمد کا انسانوں سے پہلے پتہ لگ جاتا ہے. اللہ نے ایسی حص رکھی ہے جانوروں میں. ان کو تو آگے مستقبل دکھائی کوئی نہیں دے رہا اپنا. یہ جتنے لوگ فرسٹریشن کا شکار ہیں بالکل ٹھیک ہیں. میرا ایک شعر ہے, مکرنا چاہوں تو اپنے سے شرم آئے مجھے. شعر بڑا نازک ہے, اس کی کہانی بھی بڑی زبردست ہے. مکرنا چاہوں تو اپنے سے شرم آئے مجھے, میں چاہتا ہوں کہ تو خود ہی چھوڑ جائے مجھے. واہ, ان کی یہ کیفیت ہے. اور دیکھو بات سنو, میں نے ایک تیر سے دو شکار کر لیا. جو آخر پہ آپ نے کہنا تھا نا اپنا شعر سنائیں یا کوئی کالا کال, ایک تو میں نے ایک تیر سے دو شکار کر لیے. آپ چاہو تو اسے حرام خوری اور کام چوری بھی کہہ سکتے ہو, لیکن یہ ہماری پہچان ہے. ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے, وہ بیچارے صحیح پریشان ہیں. جی صحیح. نیکسٹ خبر ہے صاحب, تحریک انصاف کے وکیل رہنما لطیف کھوسہ نے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت آج سے نہیں پرانی ہے, اسٹیبلشمنٹ سیاست میں مداخلت بند کرے. یار مجھے آج تک ہمارے دانشور یہ وکیل شکیل یہ اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں, یہ اسٹیبلشمنٹ فلانا ٹمکانا کرتے رہتے ہیں, ٹھیک کرتے ہیں. مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی, یہ جاہل ہیں, ان میں ظرف کی کمی ہے, ان میں عقل کی کمی ہے, ان میں تھرڈ آئی جسے کہتے ہیں, تھرڈ ڈائمینشن دیکھنے کی اہلیت نہیں ہے. دیکھو بات سنو, اصل کہانی یہ ہے کہ بات صحیح ہے, لیکن مصیبت یہ ہے کہ سیاست دانوں کی کرپشن, لوٹ مار, نااہلی, جہالت, غیر سیاسی غیر جمہوری رویے, عیاشیاں, ضمیر فروشی اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت سے زیادہ پرانی. اب بات سنو, اچھا خاصا نارمل ایک ایوریج آدمی ہوتا ہے نا, وہ جب چار سیاستدانوں کو دیکھتا ہے نا, میں نے کئی لوگوں سے انہوں نے کہا یار یہ تو بڑی چول سے ہوتے ہیں, گھٹیا ترین موضوعات, گھٹیا ترین باتیں, دندیاں نکالیں گے, ادھر ادھر کی یبڑیاں ماریں گے, کوئی ان میں سنجیدگی کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. دیکھو اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت سے بھی پرانی, بلکہ ان کی ماں ہے, ان کی کرتوتیں, ان کی جہالت, خود غرضی, لوٹ مار, لالچ. کوئی یار مجھے کوئی 4-6 بندے میری پسند کے دے دو. پسند یہ نہیں کہ مجھے ان کے تھوڑے پسند ہوں, میں 1 سال کے اندر اندر پاکستان کی ساری تاریخ اٹھا کے سامنے رکھ دیتا ہوں آپ کو. کون کب پالیٹکس میں آیا, تب اس کا سٹیٹس کیا تھا. وہ یہاں تو ایک نام نہاد پالیٹیشین نے یہاں پورے میڈیا کے سامنے بیٹھ کے کہا کہ اگر میری آمدنی میرے اثاثے میری آمدنی, تو بے شرم لوگ, ڈھیٹ لوگ, بے حیا لوگ اسٹیبلشمنٹ کے پاس یہ چارہ چھوڑتے ہی نہیں. اچھا میں کہتا ہوں لوٹ مار سارا کچھ چلا, مجھے آج تک کوئی سمجھائے یہ پرویز مشرف صاحب کو سیک کرنے کا یہ کون سا انداز تھا. سیک کر دو, یہ کیا ہے؟ یہ ٹپیکل گوال منڈی فٹ پاتھیوں والا رویہ, چپڑ چلاکی, یہ فضول بات. یہ جو کھوسہ صاحب کو چاہیے اس پہ سر نو ذرا غور کریں اور سوچیں کہ اس کی کیا کوئی اور وجوہات بھی ہیں. بالکل ہیں. ایک بندہ وزیر بن کے کہتا ہے میری گڈی نو ٹاکی لگ گئی ہے. یہ تو گندی مینٹالٹی اور عجیب و غریب طرح کے بیک گراؤنڈ کے لوگ ہوتے ہیں. ان کے کبھی مشاغل تو دیکھو, نہیں پتا ایجنسیز کو, جن لوگوں کا ایکسیس ٹو کلاسیفائڈ انفارمیشن ہے وہ ان کی ساری اوقاتوں کہ یہ اخلاقی طور پہ بھی گندے,
یہ مالی طور پہ بھی گندے, یہ ذہنی طور پہ, فکری طور پہ یہ جاہل. چھوڑو, یہ ایک ایمی رسم بنی ہوئی ہے, ہم بھی اس کو دن رات کوٹتے رہتے ہیں. ٹھیک, اسٹیبلشمنٹ تم نے ڈیلیور کیا ہوتا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس ملک کی ڈائریکشن ہی کچھ اور ہوتی. بالکل ٹھیک. حسن صاحب, نیکسٹ خبر پہ چلتے ہیں. دھاتی ڈور سے گلا کٹنے کے واقعات کے بعد پنجاب حکومت نے اس کا سائنٹیفک سولوشن نکالا ہے. گزشتہ دنوں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے موٹر بائکس پر سیفٹی راڈ لگانے کی مہم کا افتتاح کیا. انہوں نے کہا کہ مجھے پتا چلا دھاتی ڈور خیبر پختونخوا سے بن کر پنجاب آ رہی ہے. یار یہ ہوائی سی باتیں ہیں, ہر تیسرے دن خبر چھپتی ہے, فیصل آباد میں یہ ہو رہا ہے, فلاں یہ فیکٹری پکڑی گئی ہے, بہاولپور میں فلانا پکڑا گیا ہے, وہاں سے آتی ہے. دہشت گردی وہاں سے آتی ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے, وہاں سے کیا آنا ہے. یہ زیادہ لڑا ہوا یہ تہوار جو ہے, اس کی بھی ایک ثقافتی تاریخ ہے. یہ پتنگ بازی کا جو جس طرح کا جنون پنجاب میں ہے, یہ اور نہیں ہے کہیں. یہ ہریانہ, یہ پنجاب کے علاقوں میں ہے, ادروائز نہیں. فضول بات ہے. اور دوسرے, موٹر بائکس پہ سیفٹی راڈز کا افتتاح, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ کسی پروجیکٹ کا افتتاح ہے. اندازہ لگاؤ, سیفٹی راڈ کس پہ, موٹر سائیکل پہ, اس کا کیا ہو رہا ہے, افتتاح. خدا کا خوف کرو یار, شرم آتی ہے. پوری دنیا کو کڑول پڑ گئے ہوں گے, پاکستانیوں نے کیسی ایجاد کی ہے. ہمارے آئنسٹائن کا تو, ہمارے ایڈلر کا تو, ہمارے نیوٹن کا کیا بنے گا. کیسا کیسا سائنٹسٹ پاکستان پیدا کر رہا ہے, اور پھر ان کے افتتاح دیکھو دن دہاڑے ہو رہے ہیں. سب کچھ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا, مریخ بھی چلا جائے گا. ہو کیا رہا ہے, سبحان اللہ. اس صدی کی سب سے بڑی ایجاد کی, ڈنڈا ٹھوک دیو, موٹر سائیکل تے ڈانگ فٹ کر دیو. یہ مسئلے کا حل ہے. سورس پہ نہیں جانا, یعنی چوروں کی ماں کو نہیں پکڑنا, چوروں کے پیچھے بھاگے پھرنا. یہ دیکھو بات سنو, یہ روڈوں شوڈوں کا کام نہیں ہے, یہ رویوں کا کام ہے. لیکن پرابلم یہ ہے, میں بھی بہت ڈھیٹ آدمی ہوں, بھینسوں, بلکہ مری ہوئی بھینسوں کے آگے بین بجا رہا ہوں. یہ روڈوں کے کام نہیں, یہ رویوں کے کام ہے. اور بے شمار چیزیں جو تم دیکھتے ہو, رشوت بند کرو, وہاں بھی راڈ ٹھوک دو. رویے تبدیل کرو. اس کے لیے کیا ہوگا, کیا کرنا ہوگا, آپ کو اپنے رویے تبدیل کرنے ہوں گے. یہ سوسائٹی ہے انٹیمیڈیشن کی, خوف کی. یہ بڑی بڑی گاڑیاں فلانا, کی تو موت پہندی ہے. کسی ڈیسنٹ جی گڈی پھرو, آؤ جاؤ, جس طرح سی بیرون ملک لوگوں دیکھنے ہو کٹتی ہے دل سے. وہ نہیں کرنا. رویے نیچے تبدیل ہوں گے جب ٹاپ پہ جو حکمران سو کالڈ ہوتے ہیں, ان کو تو حکمران کہنا بھی اس لفظ کی توہین ہے, وہ اگر تبدیل ہوں گے تو نیچے تبدیلی ہے. کہ راڈوں نہیں, رویوں پہ غور کرو. لیکن مصیبت یہ ہے, ان میں نہ وہ ڈیپتھ ہے, نہ وہ سوچ ہے. سطحی قسم کے لوگ ہوتے ہیں, آگے اپنے چوکے چکے مارے گئے, ختم. ادھروں نکلے جیل گئے, عدالتیں جی گئے, دھکے کھادے. کوئی شریف آدمی پوری زندگی اس کو تصور ہی نہیں ہوتا اس طرح کی زندگی کا, جو ان کے لیے وے آف لائف ہے. حسن صاحب, بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کے اشتعال انگیز بیان کہ پاکستان میں گھس کے ماریں گے کے جواب میں پاکستانی وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ بھارت ایڈونچر کی کوشش کرے گا تو منہ توڑ جواب دیں گے. پاکستان میں دہشت گردی کے تانے بانے بھارت سے ملتے ہیں. کیا کمنٹ کریں گے ایک ساری صورتحال پہ؟ اس پہ کامنٹ کیا کرنا ہے, پہلے تو چاہیے کسی کو اس راج ناتھ کو سمجھائے کہ تو پریم ناتھ بن, راج ناتھ نہ بن. یہ جو ان کے دماغ میں ایک سوئی پھنسی ہوئی ہے نا بنگلہ دیش والی, اس کے پیچھے ہماری اپنی ذاتی حماقتیں ہیں. اس کو میں تھوڑا بعد میں ایکسپلین کروں گا. تو یہ اپنی اوقات میں رہیں, ان کو اپنے شجرے یاد رہنے چاہیے, ان کو اپنا ماضی یاد رہنا چاہیے. یہ مطلب بہرحال ایک بات اور ہے کہ بھارت ان سو مینی ویز ہمارا شریکہ ہے. شریکے کا لفظ سنا ہے کبھی؟ ہمارے پنجاب میں بہت استعمال ہوتا ہے, لیکن لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ شریکہ کسے کہتے ہیں.
دیکھو میرا کوئی غیر یہ جو somebody who's standing behind the camera یا کوئی یہ میرا شریکہ نہیں ہو سکتا. میرا شریکہ ہوگا جو میرے باپ کی جائیداد میں ماں کے دودھ میں میرا شریک ہوگا. یہ بڑی عجیب اور دلچسپ بات ہے. میرا شریکہ انگلینڈ نہیں ہو سکتا, سری لنکا نہیں ہو سکتا. ہم چونکہ صدیوں اکٹھے رہے ہیں اس دھرتی ماں, وہ کہتے ہیں دھرتی ماں, ہم کہتے ہیں مادر وطن, گورا کہتا ہے مدر لینڈ. ہم اس کے دودھ میں شریک رہے ہیں, ہم سب کو اکٹھا ہی پالتی رہی ہے. اچھا پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ برہمنوں کے اس رویے کے, یہ راج ناتھ سنگھ کے رویے, برہمنوں کے رویے سے ستائے ہوئے کروڑوں ہندو اپنی رضا سے, اپنی خوشی سے انہوں نے اسلام قبول کیا. اچھا دوسری بات یہ ہو گئی. تیسری بات سنو, قائد اعظم محمد علی جناح کا پہلا تعارف بر صغیر میں یہ ہے کہ وہ ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کہلاتے تھے. کہلاتے نہیں تھے بلکہ ان کو کہا جاتا تھا. وہ پارٹیشن کے اس طرح حق میں نہیں تھے آغاز میں, وہ باہر سے آئے تھے. جب انہیں پتہ چلا کہ یہ جو مینٹیلٹی ہے راج ناتھ سنگھ غلیظ مینٹیلٹی, ان کے ساتھ ہمارا گزر نہیں ہونا, پھر انہوں نے پاکستان, اوریجنلی وہ کانگریس میں تھے, ٹھیک ہے. سو اس دس بیک گراؤنڈ آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے گی. اور پھر ایک اور بات ہے, جو تیسرے درجے کا لیڈر ہوتا ہے نا, گھٹیا درجے کا, جو عظیم لوگ ہوتے ہیں وہ قوموں کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں, وہ ان ٹرمز آف اے نیشن دیکھتے ہیں. مذہب افسانوی بات ہے. اقلیتوں کے حقوق, ہمارے جھنڈے میں جو سفید پٹی ہے وہ اقلیتوں کو ریپرزینٹ کرتی ہے. اچھا یہ اس جو گھٹیا لیڈرشپ ہوتی ہے یہ ڈیوائیڈ اینڈ رول, جن کی ذہنیت گندے غلیظ آقاؤں جیسی ہوتی ہے, یہ گورے کے ساتھ منسوب ہے. یہ ڈیوائیڈ اینڈ رول, ان کو تقسیم کرو اور حکومت کرو. جو جنرلی ایک کسی بھی ملک کا قوم کا سربراہ بن کے بڑا بن کے سوچ رہا ہوتا ہے, اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ چاہے مختلف بیویوں سے اولاد ہو رہے اکٹھی. سو یہ ایک گندی مینٹیلٹی ہے, غلط فہمی میں نہ رہیں, ورنہ ناتھ صاحب کو نتھ ڈالنے میں دیر نہیں لگے گی. یہ بنگلہ دیش والا نہیں, ہمارے یہاں یا خان بھٹو فلانا ٹمکانا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ہمارے کرتوت تھے, ہمارا ان کے ساتھ فیئر نہیں تھا, فیئر ڈیل نہیں تھی, اس لیے ہوا. اس میں ان لوگوں نے تو ایک بیچ میں ہلکی پھلکی موسیقی پیش کی ہے, ادروائز نو. یہ ہمارے بڑوں کی حماقتیں تھیں. جسے سمجھ نہ آئے بات, وہ میں لمبی بات نہیں کرتا, وہ جائے قدرت اللہ شہاب کی کتاب پڑھ لے, سمجھ آ جائے. وہ محرومیوں کی وجہ سے تو سگے بھائی اگر ان کے ساتھ انصاف آپس میں نہ ہو رہا ہو, سگے بھائیوں کے درمیان سگا باپ انصاف نہ کرے, ڈنڈیاں مارے, تو ان میں سپلٹ ہو جائے گا. سو ناتھ سنگھ صاحب کو میرا خیال ہے کہ نتھ پڑھوانے کا شوق ہے. ذرا ٹھنڈے دل سے انسانوں والی سوچ رکھیں, باقی چھوڑیں. وہ ٹھیک ہے خواجہ آصف,